ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی عام عادت تھی، لوگوں کو پتہ تھا قرضہ لے کے، یہودیوں سے قرضہ لے کے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مشرک تھا بڑا مالدار، وہ حضرت بلال کے پاس آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، اور یہ قرضوں کا لین دین معاملات وہ کیا کرتے تھے، تو یوں خزانچی بھی کہہ سکتے ہیں اور مشیر بھی کہہ سکتے ہیں، تو بہت سارے کام وہ کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ مشرک آیا، بڑا مالدار تھا، کہنے لگا بلال تم جگہ جگہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہو اور پھر سب کو دیتے ہو، تو میرے پاس بڑا مال ہے، مجھ سے لے لیا کرو، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مجھ سے لے لو، میں دے دوں گا، پھر مجھے واپس دے دینا، بس ٹھیک ہے۔ اب کسی کو ایسی سروس ملے تو ان کا ٹھیک ہے، آسانی کی بات ہے، میں کہیں جاؤں۔ اب آئندہ انہیں کسی وقت میں نبی علیہ السلام کے حکم پہ قرضہ لینا پڑا، کسی کی مدد کے لیے قرضہ لے لیا، اور شاید کئی دفعہ لے لیا، کوئی اماؤنٹ بڑی ہو گئی۔ ابھی 4 دن باقی تھے، کتنے دن؟ 4۔ وہ آ گیا اور بڑے انداز میں اور بڑے تیور کے ساتھ حضرت بلال کو کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چند لوگوں کو ساتھ لے کر آیا کہ بلال پتہ نا 4 دن رہ گئے، اور 4 دن بعد اگر پیسے میرے واپس نہ کیے نا تو میں تو نہیں تمہیں چھوڑتا، دوبارہ غلام بناؤں گا، پھر غلام بن کے زندگی گزارو گے، اور بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا جیسے پہلے چراتے تھے۔ اب 4 دن کے اندر مجھے ٹائم میں پیسے نہ ادا کیے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا دن تھوڑے ہیں، رقم زیادہ ہے، اور ابھی تک اتنے دنوں میں کوئی اللہ کی طرف سے وسائل نہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو بڑا پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اس مشرک نے تو یوں دھمکی دی، اور مجھے تو بڑا ڈر ہے، مجھے تو معاف کیجئے، میں تو جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے، میں نہیں ادھر رہتا، جب آپ کے پاس انتظام ہو جائے مجھے پیغام کسی طرح مل جائے گا، میں آ جاؤں گا، پھر ایسے مجھے دوبارہ غلام بنا لے گا، میں جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے نہ وہ تشریف لے گئے، اپنی گٹھری باندھ لی، تکیہ بستر یہ وہ جو بھی کچھ ہوگا وہ جناب گٹھری باندھ لی، اپنے ساتھ رکھ دی، سو گئے کہ جیسے ہی صبح قریب ہونے لگے گی نا میں مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤں گا، ابھی تو 4 دن پڑے نا تو میں مدینہ سے نکل جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو دیکھا ابھی تو وقت باقی ہے، پھر لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول گئی، پھر دیکھا تو وقت باقی ہے، کئی مرتبہ آنکھ کھولی، پریشانی میں بندے کو نیند بھی تو نہیں آتی نا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آ گیا کہ میں نے مدینہ چھوڑ کے جانا تھا اور صبح کا وقت قریب ہوا، اتنے میں نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ قاصد میرے پاس آیا، کہنے لگا بلال آقا نے یاد کیا۔ تو میں نے تو جانا تھا، تو میں خیر آیا، دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے 4 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی بھری ہوئی جو ہے نا باہر رکھی ہوئی ہیں، باہر کھڑی ہوئی ہیں، 4 اونٹنیاں بھرے ہوئے مال کے ساتھ فلی لوڈڈ۔ اب یہ سمجھ لیجئے 4 مزدہ آ گئے یا 4 پک اپ، اس زمانے کی تو ٹرانسپورٹ یہی تھی نا۔ اب جناب نبی علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اللہ نے تمہاری پریشانی دور کر دی، ایک حاکم کا بتایا فلاں حاکم نے یہ چیزیں ہدیہ بھیجی ہیں، تم یہ لے جاؤ اور جس کا جتنا قرض ہے سب کا ادا کر دو، نقد ہے تو نقد دے دو، نہیں تو چیزیں سیل کر کے اس کا پیسہ اس کو دے دو، یا پیسوں کے بدلے میں اس سے ڈیل کرو، اس کو سامان دے دو، جاؤ سب کا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری تو جان میں جان آئی، میں تو گیا بقی کی طرف، آوازیں لگائیں کون ہے بھائی آ جاؤ، جس نے نبی علیہ السلام کا قرضہ لینا ہے، نبی علیہ السلام کس کے مقروض ہیں، آ جاؤ سارے۔ خیر جی، ظہر کا وقت قریب ہوا اور وہ بہت سارے قرضے ختم کر کے ادا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے خوشی، اور 2 اشرفیاں باقی رہ گئی تھیں، کوئی لینے والا اور نہیں تھا، سارا مال تقسیم ہو گیا، سب قرضہ ادا ہو گیا، اب 2 اشرفیاں رہ گئیں، اب کوئی لینے والا نہ غریب مل رہا، نہ ایسا کوئی قرض ہوا، سب پورا ہو گیا کام۔ وہ بچی بھی 2 اشرفیاں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ساری تفصیلات بتائی، فرمائی ان 2 کو بھی خرچ کر دو۔ کہتے ہیں میں پھر نکلا، وہ ہوتے رات لمبی ہو گئی، شام کو دیر سے جا کے وہ خرچ ہوئی، اور پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا مسجد میں تھے، میں نے کہا الحمدللہ پچھلی رپورٹ تو پہلے دے دی، جو 2 تھی یہ بھی اب صدقہ ہو چکی ہیں، اللہ کے راستے میں دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا الحمدللہ
الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، دیر گئے، رات انتظار کرتے رہے کہ یہ جو ہے نکل جائے کام۔ بعض مرتبہ جب کوئی آدمی آتا ہے مال لینے، زکوٰۃ خیرات وغیرہ لینے آتا ہے تو ان کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بہت ہوتا ہے ایسا، برداشت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دھاری دار نجران کی چادر مبارک جو ہے نا زیب تن کی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، اس نے نبی علیہ السلام کی چادر کو زور سے کھینچا، آپ کی کمر، آپ کی گردن مبارک پہ نشان تک آیا۔ اس نے کہا اللہ نے آپ کو مال دیا، مجھے مال دیجیے۔ صحابہ کو بڑا غصہ ہے، کیا بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مسکراتے ہوئے بڑے کول موڈ میں کہ بھئی لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اس کو اتنا مال دے دو، تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا مال کی ضرورت ہے، کہاں ہاں مقروض بھی ہوں، حالات ایسے ہیں، فرمایا کہ اتنا دوں گا۔ اب اتنا مال آنے سے پہلے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے مال آیا، جب مال آ گیا تو بلایا جابر کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی نبی علیہ السلام نے تمہیں اتنا مال کہا تھا، اتنا میں تمہیں آج دیتا ہوں، یہ لے جاؤ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔